شہر کیا دیکھیں کہ ہر منظر میں جالے پڑ گئے، شہر کیا دیکھیں کہ ہر منظر میں جالے پڑ گئے، اتنی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ امید، دعا، آرزو ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے محب ناظرین کے لیے آج صبح بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی کوششیں رنگ لائیں اور آپ کی کاوشوں کا آپ کو ثمر ملے۔ آج اس پروگرام کی شرف میزبانی مجھے حاصل رہے گی، میں ہوں قاضی محمد عمار اور میرا ساتھ نبھائیں گے ماجد الخیر نندا۔ السلام علیکم ماجد، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ یہ مت پوچھیے کہ گرمی کے کیا وہ تو آپ کے شہر سے پتہ ہی چلا کہ سارے پھول کالے پڑ گئے۔ میں کل، کیونکہ اب ہر گفتگو کا مرکز جو ہے وہ موسم ہی رہتا ہے آج کل، لیکن مجھے حیرت نہیں ہوتی کہ اس طرح کی موسمی صورتحال جو ہے اب یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ یہ وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں ہمیں موسمیات اور ماحولیات کے ماہرین آگاہ کیا کرتے تھے، وارن کیا کرتے تھے چین دیوان کہ اگر آپ کی ایکٹیویٹیز کو آپ قابو میں نہ رکھیں، اگر آپ ماحولیات کی طرف سنجیدہ نہ ہوں تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی جہاں سانس لینا مشکل ہوگا، جہاں زندگی دشوار ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہی چیزیں جو ہیں اب حقیقت بن کے سامنے دکھا رہی ہیں۔ اس بات کے ساتھ ایک بات یہاں عمر بھائی جوڑنا چاہتا ہوں، جو ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم جیسے آئے روز اخبارات میں بھی ایسی خبر شائع ہوتی ہے کہ 25 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، تو ایک جو غور کرنے والی بات ہے کہ 30 سال پہلے بھی ایسی گرمی ہوا کرتی تھی، جو آج ہم اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے، سو مینس لائک بفور 30 ایئرس ایسا موسم رہا ہے، ایسا گرمی رہا ہے، تو میرے خیال سے ایک چینج آ رہی ہے، گلوبل چینج آ رہی ہے، لیکن ہاں ہمیں حساس اور محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان پوش ٹیلی یہ لبان پوش، اور if we do not care for our nature, one day it will cease to feed us۔ اور مجھے لگتا ہے اب موسم کا اثر ایسا ہے کہ ہم بار بار اس پرابلم کو پوائنٹ کرتے ہیں، جتنی بار آپ کہیں گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے تو آپ زیادہ متاثر، آپ کی ذہنی صحت اب متاثر ہو گئی ہے اس کانسیپٹ سے۔ مجھے لگتا ہے اب اس کو حقیقت کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے، ڈینائل میں نہیں رہ سکتے، اب ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے کہ یہی حقیقت ہے، اور جیسے گرمی ہے تو لیکن ہمیں اس پروگرام کو برابر 8 بجے آپ تک پہنچانا ہے۔ ہاں گرمی ہے لیکن ہمیں کام کے لیے گھر سے نکلنا ہے، اور زندگی کے جو معاملات ہیں، معمولات ہیں، دونوں کو نبھانا ہے، فرائض کو انجام دینا ہے۔ اس میں گرمی رکاوٹ، حائل رکاوٹ نہیں بن سکتی، لیکن یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہمارے طبی ماہرین جو ہیں وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں کہ بچے اور بزرگ وہ خیال رکھیں، جب پیک آورز ہوتے ہیں تو تب زیادہ باہر نہ نکلیں، اور زیادہ جو لیبرس کام ہے جس میں ایگزرشن ہوتا ہے، جس میں ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہے، جس میں بچے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، بزرگ یا نوجوان ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ان کاموں کو پیک آورز میں نہ کریں، اور خود کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، ایسے مشروبات کا استعمال کریں، ایسے کھانوں کا استعمال کریں جس سے واٹر کانٹینٹ آپ کی باڈی میں ریٹین رہے گا اور آپ ڈی ہائیڈریٹڈ فیل نہیں کریں گے۔ بالکل یہ ضروری ہے، یہ لاہے عمل اپنی زندگی میں لے آئے، اور جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے فلوئڈز کا جتنا زیادہ انٹیک ہو سکے لیکوئڈز کا، وہ بچوں اور بزرگوں میں زیادہ استعمال کریں۔ اچھا ماجد، کیونکہ پیشن گوئی جو ہے وہ آگے موسم گرم ہی رہنے کی ہے، لیکن صبح جب میں اٹھا اور اسٹوڈیوز کی طرف آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ مطلع ابر آلود، پیشن گوئی کے بالکل برعکس ونان کاشر پہ رحمت باران اس پیاران ساری اس پیارا رحمت باران، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو اور یہاں تھوڑی سی بارش ہو تاکہ ہم بھی راحت کی سانس لیں۔ آگے کیا فورکاسٹ تھا 23 جولائی کو ہو سکتا ہے کہیں کہیں کے بارشیں ہو سکتی ہیں۔ آج جو محکمہ موسمیات سے پیشن گوئی ہیں درجہ حرارت کے حوالے سے سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بالا علاقوں میں کہیں کہیں پہ ہلکی پھلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں، آج جو قومی شاہراہ سری نگر جموں ہائی وے پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، بڑی گاڑیوں کو قاضی گنڈ سے جموں کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ SSG روڈ جو ہے آمد و رفت کے لیے کھلی رہے گی، گاڑیوں کو یک طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ ایک ٹائمنگز ہیں جو طے کی گئی ہیں، 6:30 سے 11 بجے تک گاڑیوں کو مینا مرگ سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا، اور وہیں 1 بجے سے 5 بجے تک گاڑیوں کو سون مرگ سے کرگل کے لیے چلنے کی اجازت ہوگی۔
مغل روڈ پر بھی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, یا آپ جو ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, بالخصوص ایکس پہ آپ نمبرات پر رابطہ قائم کریں, لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھ کر ہی سفر کے لیے روانہ ہوں. بہت بہت شکریہ ماجد. سفر کی بات آپ نے کی تو آج کل جو سفر ہمارا زیادہ تر ہوتا ہے صحت افزا مقامات پر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایسا سیزن ہے جہاں پہ گرمی بھی ہوتی ہے اور ہم راحت محسوس کرنے کے لیے صحت افزا مقامات کا رخ کرتے ہیں اپنی تفریح کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے. لیکن ابھی جب آپ اخبارات کی سرخیوں کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ کتنے ازجان ہوئے اس کی خبریں شائع ہوتی ہیں, یا تو روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگ ازجان ہوتے ہیں یا پھر لوگ ڈوب جاتے ہیں. تو ہم جب تفریح کے لیے جائیں, ہم جب اپنی انجوائمنٹ کے لیے جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ کل ہی میں نے ایک خبر سنی کہ سوپور کا ایک یوتھ جو ہے وہ پہلگام میں غرقاب ہو گیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے حادثات واقعات ہوتے ہیں, یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہم تفریح کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اس کا بھی ایک ضابطہ ہے, قاعدہ ہے, جس کو ہمیں فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے حادثات سے ہم بچیں. خیر, آگے بڑھتے ہیں. آج پروگرام میں پہلی سوگات جو ہے کٲشِر موسیقی ییٚمِس پسند آسہِ تٔمۍ آسہِ یہِ ناو بوٗزمُت تہٕ یِہٕنٛدۍ ہتہٕ بٔدۍ بٲتھ آسن تِمن ازبر. کیلاش مہرا جی یِم لیجنڈری آرٹسٹ سانہِ کٲشِر موسیقی ہٕنٛدۍ چھِ, تِہنٛزی آوازِ منٛز خۄش لہن تہٕ ہوبرو آوازِ منٛز یہِ کٲشُر بٲتھ وٕچھو تہٕ بوزو. تَمہِ پتہٕ کرو پننِس معزز مہمان سۭتۍ مُلاقات. تُہۍ زِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. راز ہم
ناظرین ویلکم بیک. امید ہے آپ کو یہ نغمہ پسند آیا ہوگا. ناظرین آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈی ڈی کرشد ٹائپ کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور جو دیگر نشریات بھی دوردرشن سے ہوتی ہیں اس سے بھی لطف اندوز ہو. ناظرین ہر روز کی طرح آج بھی ہم نے ایک خاص مہمان کو مدعو کرا ہے. آج کی آپ کی مہمان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے, لیکن پروگرام میں ابھی رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار آج کی مہمان کے ساتھ ملاقات. دیکھتے رہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ, جو ہر دن ہر صبح آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچتا ہے, اور اس پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے ہمارے مہمان سے. بعض دفعہ آپ لوگ یہ استفسار کرتے ہیں کہ ہر دن آپ پروگرام کو پریزنٹ کرتے ہیں, کہاں سے کانٹینٹ لاتے ہیں, کس طرح سے نیا پن لاتے ہیں. تو اس نئے پن کا, اس فریشنس کا محور و مرکز جو ہے ہماری مہمان شخصیت ہوتی ہے. ان کی زندگی کے تجربات, مشاہدات جو ہیں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں, ہمیں انسپائر کرتے ہیں, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کے اچیورز ہیں, جو ہمارے یہاں کے مقتدر شخصیات ہیں, ان کو آپ سے متعارف کرائیں تاکہ آپ بھی انسپائر ہوں, آپ بھی موٹیویٹڈ رہیں. آج بھی ایک اسی طرح کی ہمہ جہت شخصیت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما. یوں تو جوان سال ہیں لیکن کافی کچھ کیا ہے, بہت اچھی اسائنمنٹس ان کے پاس اس وقت ہیں, اور انتظامیہ میں بہت اچھے پوسٹس پہ, اچھی پوزیشنز پہ سرو کر رہی ہیں. بہت سارے منصوبے جو ہیں ان کے, بہت سارے اہم منصوبے جو انتظامیہ کے ہیں وہ ان کے ذریعے عملائے جا رہے ہیں. میری مراد ہے افروزہ بانو صاحبہ سے, جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ہیں بڑگام. السلام علیکم. بہت بہت استقبال و خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ. کل جب کال آیا کہ آپ کا انٹرویو کل افروزہ بانو جی سے ہونے والا ہے جو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو بڑگام ہے, تو مجھے لگا کہ کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں گی اور بڑی ہی روب داب والی. آپ کو جب آج اسٹوڈیو میں دیکھا تو مجھے لگا کہ کیا آفس میں لوگ ان کا مانتے ہوں گے, ان کی بات مانتے ہوں گے. تو وہ تاثر آپ کو دیکھ کے ملتا ہے. لیکن الحمدللہ جب آپ سے بات کی آف ایئر تو اندازہ ہو گیا کہ نہ صرف آپ انتظامیہ میں ایک اچھے پوسٹ پہ ہیں, بلکہ ادب کے ساتھ, شعر و شاعری کے ساتھ بھی آپ کا شغف, ریڈیو کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی. یہ چیزیں پہلے ہی میں آڈینس کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان سبھی پہلوؤں پہ ہم بات انشاءاللہ کریں گے. لیکن افروزہ جی, پہلے تو یہ پروگرام میں آپ پہلی مرتبہ شرکت کر رہی ہیں, تو یہ پروگرام بہت عرصے سے, کئی دہائیوں سے ہمارے ناظرین تک پہنچتا آیا ہے, جس میں ہم نئی نئی شخصیات کو ہر دن مدعو کرتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے زندگی کا جو سب سے سنہری باب ہوتا ہے وہ بچپن ہوتا ہے, جس کے بارے میں آپ مڑ کے اس بچپن کو دیکھتے ہیں, ان یادوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو دل خراش ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا آلسو لک بیک اینڈ ٹیل اس ہاؤ یور چائلڈہڈ ہیز بین. کس ماحول میں آپ کی پرورش پرداخت ہوئی؟ میری جو پیدائش ہے وہ واکورہ گاندربل کی ہے. 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مین قصبہ جو ہے گاندربل کا, جہاں کی میری پیدائش ہے واکورہ کی. میں نے گریجویشن بھی گاندربل ڈگری کالج گاندربل سے کرا, اور پھر میرا ماسٹر جو ہے وہ کشمیر یونیورسٹی سے رہا. بچپن کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو میں جتنی شریف آپ کو لگتی ہوں اتنی میری والدہ سے آپ پوچھیں, میں بہت ہی خراب بچا رہی ہوں. میں نے بہت تنگ کیا ہے ان کو بچپن سے, لیکن پڑھائی کا شوق تھا. بہت زیادہ پڑھتی تھی, مطلب
جس ایج میں شاید خاص کر جو صنف نازک جسے کہیں لڑکیاں کہیں جن کو شوق ہوتا ہے شادی پہ جانے کا یا کچھ، مجھے ہر جگہ کتاب چاہیے ہوتی تھی اور میں بہت زیادہ پڑھتی تھی. اور میری جرنی جو مجھے یاد ہے، میرا تعارف ادب سے کیسا ہوا، پہلے تو ابتدا پاپولر ناولوں سے ہوئی. میں کہیں تھی کسی دکان پہ جو مجھے یادداشت ہے کچھ لانے کے لیے، تو جو جس چیز میں وہ لپیٹ کے دی گئی وہ ایک ناول کے کچھ پنے تھے. اور گھر جاتے جاتے وہ چیز میں نے سنبھالا اور وہ میں نے پڑھ لی. وہاں سے شروع ہوا. تو میں نے اسے پوچھا آپ نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا مجھے کسی نے ردی کے طور پہ دی. میں اس کے گھر گئی اینڈ آئی بلیو اٹ واز ان دا کلاس آف 6th جب ابتدا ہوئی. پاپولر ناولوں سے شروع ہوئی اور پھر ادبی ناولوں سے. تو بہت زیادہ پڑھا الحمدللہ اور ویسا میرا ابتدائی سفر رہا. اوکے میم، ایک اچھی خاصی پاپولیشن ہے نوجوانوں کی جن کو شوق ہے ایڈمنسٹریشن میں آنے کا. جی جی. تو اس کے لیے کافی وہ محنت بھی کرتے ہیں. تو اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جب میرا گریجویشن ہوا اس کے بعد مجھے ادب سے دلچسپی تھی، جیسے میں نے پہلے سے کہا. تو مجھے یہی تھا ایک گول کہ میں نے ماسٹرز کرنا اردو میں کرنا ہے. تو میرا جب ماسٹرز کمپلیٹ ہو رہا تھا تو میں نے ایڈمنسٹریشن کا نہیں سوچا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے بچپن سے ہی ایک تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. وہ ڈیفائن نہیں تھا، لیکن آپ انفرادی طور پہ اپنے لیے کچھ سوچتے. پہلے تو آپ سے ہی شروع ہوتا ہے، جب پھر آپ میں سے ہم ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ بچپن سے تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور کچھ اونچے لیول کا کرنا ہے، بٹ وہ کیا کرنا ہے دیٹ واز ناٹ ڈیفائنڈ دیٹ وے. سو ونس آئی کمپلیٹڈ مائی ماسٹرز، ان دنوں ایک ES کے فارم آ گئے تھے. تو ایوری بڈی کہ نہیں تم کر سکتی ہو، تمہیں کرنا ہے اور تم کرو گی. So it was not because of me, it was the confidence of my friends, of the people who were associated with me, who believe in me, جن کو ٹرسٹ تھا کہ نہیں آپ کر سکتے ہو. مطلب امیڈیٹ ماسٹرز کے دوران ہی یہ سفر شروع ہوا. تب تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایڈمنسٹریشن میں جاؤں گی. میں نے فارم جمع کرایا اور پریلیمز سے شروعات کی. نیٹ اور پریلیمز ایک ساتھ ہو گیا تو الحمدللہ وہ ایک اعتماد ہوا کہ پریلیمز بھی آ گیا، نیٹ بھی آ گیا. ہاں، دونوں چیزیں کوالیفائی ہو گئی. اور پھر مینز کا سفر ہمارا تھوڑا سا لمبا رہا کیونکہ ہمارا جو پریلیمز تھا وہ 2009 میں ہوا، پھر 10 میں مینز ہوا. یہ آپ کے صبر کا بہت امتحان لیتا ہے ایڈمنسٹریشن والا ایگزام، بیکاز آپ کو کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے مارکس کچھ کم پیچھے، آپ کچھ اچیو تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ ایک المیہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے کوالیفائی نہیں کیا، ریگارڈلیس آپ ایک بھی مارکس سے رہے تو آپ کہیں نہیں ہوتے ہیں. دیٹ گیوز یو اے کائنڈ آف. لیکن مجھ پہ رب کی بڑی مہربانی رہی، اس کا بڑا کرم رہا کہ زندگی کا پہلا فارم جمع کرایا اور I got qualified. I mean the first interview and I got qualified. الحمدللہ. تو 2010 کا جو وقفہ تھا وہ بڑا عذاب دہ رہا. مطلب پڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ، کبھی مطلب آپ کو یہ لگتا تھا کہ ادھر کین. تو اس میں لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا ساتھ رہا، والدین کا، کچھ دوستوں کا. میرے ماموں ہیں چھوٹے والے، جو میرے ماموں ہیں انہوں نے میری تربیت کی ہے. She was always a support اور ان کو مجھ پہ بہت زیادہ اعتماد تھا. سعید ہمایوں کیسر سر وہ میرے روحانی استاد ہیں. تو it was like میں ان کو کہتی میں نہیں کروں، کہتے تم کر ہی لوگی، تمہیں تو کرنا ہی ہے. whenever I feel depressed I will call him and kind of sir پتہ نہیں میں کر پاؤں، کہ نہیں تم کر لوگے. اینڈ ہو گیا الحمدللہ. لیکن اس میں ایک اسٹریٹجی اپنانی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جب آپ کی پڑھائی کا جو عرصہ ہو لمبا ہو تو آپ نے کچھ پالیسیز اپنانی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ لگاتار پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ بریکس ہونی چاہیے اور چینجز ہونی چاہیے. آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں اور اب آپ بور ہو رہے ہیں، سو یو نیڈ ٹو شفٹ سم تھنگ ایلس. لیکن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ ہسٹری سے بور ہے پولیٹیکل. آپ نے اس مطالعے کے دوران بھی ادب کو بطور وہ چینج رکھا؟ یس آف کورس. شاعری، ادب، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ لازم ملزوم ہے میری شخصیت کے لیے، اس کے بغیر کانٹ سروائیو. تو وہ تو ضروری تھا کہ جب مجھے لگتا تھا کہ نہیں اب تو وہ ایک سکون کا جو میرا سپیس تھا. آپ نے ہمایوں سر کی بات کی تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ جب ہم چاہتے ہیں نا، تو جب ان سے بات ہوتی ہے آپ کبھی بھی وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف آپ کا رجحان جو ہے اس کو پھیریں گے. اس طرح کی شخصیات جب زندگی میں ہوتی ہیں تو آپ جب کبھی آپ کی ہمت پست بھی ہوتی ہے تو آپ کو دھکیلتے ہیں کہ نہیں آپ سے ہو سکتا. آپ نے
کہا کہ ادب جو ہے ایک روحانی غذا کی طرح آپ کے لیے اور لازم و ملزوم ہے آپ کی زندگی میں. ادب کی اور شغف میرا بھی ہے اور میں بھی پڑھتا ہوں. میں بھی جب زندگی سے کبھی کبھار تنگ آ جاتا ہوں یا کچھ ایسی چیز ہیں جو آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں تو آپ ادب میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے شعراء ہیں, جو ہمارے مفکر ہیں, جو ہمارے لکھاری ہیں, انہوں نے کتنی اچھی باتیں کہی ہیں اور ان کا ذہن, ان کا تخیل کتنا اونچا ہے اور ہم کتنا نچلے درجے کا سوچتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک احساس کمتری بھی دیتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگ ان کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو آپ کے پاس. تو ادب کی آپ کی زندگی میں جو اہمیت رہی کیا رہی اور کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے ادب اور آپ کی زندگی میں کنیکشن؟ میں یہ کہوں گی کہ میری شخصیت کو بنانے میں گروم ادب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ شروعات سے ہی پھر کیس کا ایگزام مجھے اس طرح سے بوجھ یوں نہیں لگا کیونکہ پڑھنے کی بہت زیادہ. مجھے یاد ہے ایک ٹائم میں میرے 10th کے ایگزامس تھے تو فار اے بریک, میرا یہ بریکس کا بڑا تھا کہ یو نیڈ اے بریک کیونکہ روٹین آپ نہیں کر پاتے, آپ کا جسم شٹ ڈاؤن کر لیتا ہے چیزوں کو, تو یو نیڈ ٹو سوئچ اور سم تھنگ. تو اس دوران بھی میں اگر میرا 10th کا بھی ایگزام چل رہا ہے, آئی ریمبر لائٹس نہیں ہوتی تھی ان دنوں, تو میں ایک پورا وہ 5 روپے کا ایک کینڈل آ جاتا تھا, تو میں وہ ختم ہو جاتا پوری رات بھر اور میں ناول پڑھ لیتی تھی میں نے. تو میری شخصیت کو بنانے میں ادب کا بہت 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 بڑا ہاتھ ہے. ادب سے وابستگی آپ کو یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن اسکل بہت اچھا ہوتا ہے, آپ بول پاتے ہیں, زبان سے ظاہر ہے اور آپ کی دہلی سے بھی ظاہر ہے. آپ کو کئی چیزیں جیسے جب آپ ناول کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاعر آپ کی عکاسی کر رہا ہے, کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مصنف آپ کی عکاسی کر رہا ہے, یا آپ کو سماج کے ان طبقوں کا جن کا دیکھیں آپ کسی مخصوص طبقے کو بلانگ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ متوسط طبقے سے یا کسی اونچے طبقے, لیکن ہر طبقے سے آپ کا کیونکہ رابطہ نہیں ہوتا, سو یو ڈونٹ نو دا سائیکالوجی آف ایوری سیکٹ آف دا سوسائٹی. سو آپ ادب کے تھرو آپ کی ایک شناسائی ہوتی ہے. تو جب میں ایڈمنسٹریشن میں آئی اس چیز نے مجھے بڑا ہیلپ کیا ہوا تھا کیونکہ بہت پڑا ہوا تھا. اور سائیکالوجی مطلب بارہا آفس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آ جاتا ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا ہے, جس کی کوئی فائل آپ کے پاس پینڈنگ نہیں ہو, وہ اچانک اونچی آواز میں آپ سے بات کرنا شروع ہو دے, مجھے بتا دیجئے مجھے کیا کرنا ہے اس ٹائم سے. اگر آپ کو وہ رہبری نہ ہو ادب کی, آپ کو پتہ نہ ہو سائیکالوجی کی, تو ہم ان کو بٹھا لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ورنہ آپ کا ایک امیڈیٹ ریئیکشن آئے گا, the hell are you? I don't know you. Where's your file? تو ہم ان کو کہتے ہیں جی پہلے ہم سن لیں, پہلے آپ بحثیت ایڈمنسٹریٹر آپ کے اندر سننے کی جو شامل وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم ان کو بٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ کی فائل پینڈنگ ہے, کہاں پینڈنگ ہے, کس طرح سے. پھر ہم ان کو بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو چیزیں ہوئی یہاں اس دفتر میں تو نہیں ہوئی ہیں, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, اگر آپ یہی بات بہت اچھے طریقے سے کرتے ہم تب بھی سن لیتے, اب آپ نے خراب طریقے سے کر لیا تو بھی سن لیں گے, اور ہم آپ کا تو ادب کی بڑی رہنمائی رہی ہے میری زندگی. یہ تو ایک جو ایک ریسرچ ہے اس میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ اچھے لیڈرز بنانا چاہتے ہیں تو ان کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک یہی ہے ادب سے پوئٹری کی طرف, دوسرا ان کو آپ ویدر میپس دو, اور تیسرا ان کو ملٹری ٹیکٹکس سکھاؤ. تو انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ گیوز یو دی پاور ٹو انفلوئنس, کیونکہ ادب ایک وسیع سمندر ہے نا, آپ اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے. اٹ کین بی ہسٹری, اٹ کین بی اینی تھنگ. سو آپ کو ایک پوری دنیا سے آشناسی جو دیتا ہے وہ ادب دیتا ہے, جو روشناس کراتا ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے, جیسے عمار صاحب نے کہا کہ احساس کم, لیکن احساس کمتری کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک موٹیویشن بھی تو ملتی ہے نا کہ بھئی اگر اس کی سوچ اتنی اعلیٰ کی یہ کر, تو میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں, یعنی ابھی مجھے بہت زیادہ آگے جانا ہے. اب چونکہ آپ نے لاکھوں میں ناولز پڑھی ہیں, ہزاروں میں ناولز پڑھی ہیں, شاعری بھی پڑھی ہے, تو یہ کہنا, یہ سوال مجھے لگتا ہے غیر مناسب ہوگا کہ آپ کے فیوریٹ پوئٹ یا رائٹرز کون ہیں, پوئٹس کون, لیکن پھر بھی رسماً پوچھ ہی لیتے ہیں. کئی سارے ہیں. جیسے اگر آپ شاعری کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی ایسا انسان جس کی شاعری سے وابستگی ہو یا شناسائی ہو, اسے غالب کا پسند نہ, مطلب غالب آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی وہ عکاسی کرتے ہیں. یو فیل لائک جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش, اور یہ ان کا منسوخ شعر ہے, انہوں نے اپنی دیوان میں بھی نہیں رکھا کیونکہ اس میں نقش پا پایا 2 آوازیں سیم. ہاں وہ بڑے کانشیس تھے, کرٹیکلی وہ اپنی شاعری کو اینالائز کرتے. تو غالب کہیں, پھر کلاسیکل شعراء کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک میٹ سے
اس طرح کا نہیں، مطلب کچھ میرا وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں مزاج بھی ملنا چاہیے، تو میرا میر صاحب درد کے تھوڑے زیادہ مارے ہوئے ہیں، مجھے اللہ نے کہیں نہ کہیں وہ پازیٹیوٹی میں زیادہ ہے، تو غالب کا کہیں پھر پروین شاکر مجھے بہت زیادہ اچھے ہیں ان کی شاعری، احمد فراز صاحب ہو گئے، بشیر بدر صاحب ہو گئے، تو کئی شعراء، اور اگر آپ افسانوی ادب کی بات کریں تو قرۃ العین حیدر ہو گئیں، عصمت چغتائی کی کچھ ناولز مجھے اچھے لگتے ہیں، منٹو میرے آل ٹائم فیوریٹ ہے، میں نے منٹو کو بہت پڑھا ہے، ان کے مضامین سے لے کے ان کے ڈراموں سے ہر ایک چیز، اینڈ ان کا جو خاکے ہیں بہت اچھے لگے، ان کے کچھ جملے اتنے خوبصورت ہیں جو ازبر ہو گئے ہیں مجھے، تو اس طرح کے ادیب ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ میرے خیال سے اب رک کرتے ہیں ہم، جو دوسری ذمہ داریاں ہیں اگر آپ ہم جو ہے بالکل تو ہم جانا چاہتا ہوں، جو جس عہدے پہ آپ ابھی فائز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کے لحاظ سے میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت ساری معلومات کی ضرورت ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیں جو آج کل کی آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کس طریقے کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو میرا بنیادی جو منصب ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی ہے، لیکن میری کچھ اضافی ذمہ داریاں ہیں، جیسے ہم سب رجسٹرار بڈگام ایز ویل، ہم کلیکٹر ڈیفینس اینڈ کلیکٹر رنگ روڈ ایز ویل، سو 4 منصب کا ہیں جو ابھی کے دور میں مثال، بٹ دے آر آل ریلیٹڈ ود ریونیو، تو آپ یہ کہہ لیں کہ انتظامیہ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ ریونیو ہے، کوڈ جو ہے وہ ریونیو ہے، ساری چیزوں کا دار مدار جو ہے وہ ریونیو پہ ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے منصب کی ذمہ داریاں کتنی ہوں گی اور کتنا حساس ہمیں ہونا ہوگا۔ ہمارے پاس ولنریبل طبقہ آتا ہے، مطلب کہیں زمین ایکوائر کرنی ہے، کہیں کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو اس میں زمین جائے گی، ریونیو از آلویز دا پارٹ بیکاز وی آر دا کسٹوڈین آف دا ریکارڈ، کہیں بھی کچھ بھی بنا، R&B کو سڑک بنانی ہے تو ریونیو بیچ میں آئے گا، آپ نے اریگیشن کا کوئی کام کرنا ہے تو ریونیو بیچ میں آئے گا، آپ کو کوئی بھی انفراسٹرکچر گورنمنٹ ہو پرائیویٹ کچھ بھی بنانا ہے، سو ریونیو will be there. So we're in every sphere of life. اور جب بھی کسی ریونیو آفیشل سے بات ہوتی ہے، ان کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو 2 احساسات جو بڑے غالب آتے ہیں، ایک تو آپ نے کیا اپنا ٹیکس پے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کے کاغذات ٹھیک ہیں، یہ 2 باتیں جو ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں، لیکن دیکھیں ریونیو سے متعلق آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی لٹریسی بہت کم ہے، کیونکہ یہ چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ ٹرمینالوجی نومنکلیچر اس کا ایسا ہے، کبھی کبھار آپ کو زمین لینی ہوتی ہے تو آپ نہیں جانتے کہ زمین ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو کیسے آتھینٹیکیٹ کریں، کہاں جائیں، تو اس طرح کے اس سے متعلق سوال، یا آپ اپنی زمین جو آپ کے پاس ہے، the land parcel you have، جس کے آپ مالک ہیں، آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے جڑے کافی سوالات ہیں ہمارے عامیانہ سے، اور ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ عام فہم زبان میں آپ ان کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو مطلع کرتے ہیں اخبارات کی سرخیوں سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد اخبارات کی سرخیاں، اس کے بعد ریونیو سے متعلق کچھ اہم سوالات پہ ہم آج روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، پروگرام ہے گڈ مارننگ JNK، دیکھتے رہیے۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا، ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے، لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS NEFT UPI بھی، 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور رہے آرام۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ،
दिल से बनाओ। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेन के। आज की जो हमारी खास मेहमान है अफरोज़ा बानो साहिबा, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बडगाम है। अपने मेहमान से जो सिलसिले कलाम है जारी रखेंगे, लेकिन जैसे हमारे भाई कह रहे थे पहले अखबारों की सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। मेरे पास एक मुकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे खबर है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू प्रेजेंट बजट 24-25 टुडे, बजट विल ले फाउंडेशन फॉर डेवलप्ड इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है और इससे दो ज़ैली सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात का इनकाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जायज़ा लिया। एक और ख़बर इसी अखबार से, वादी में गर्म लहर, दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा, 31 जुलाई तक मौसम में बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमी। और एक उर्दू रोजनामा, इससे खबर है दिमाग का आलमी दिन, वादी में 45% लोग नींद की कमी के शिकार, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नींद उड़ने की वजह, नफसियाती बीमारियों से बचने के लिए 7 घंटों तक सोना लाजमी। जी और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम स्प्रेड में खबर शाया हुई है, नो अप्रिशिएबल डिप इन डे टाइम टेम्परेचर एंड नो रेजोल्यूशन ऑफ ट्रैफिक जैम्स, सो पीपल अर्ज अथॉरिटीज टू एड्रेस इश्यूज सीरियसली। और एक अंग्रेजी रोजनामा है, डीसी श्रीनगर होल्ड्स मीटिंग विद रिलीजियस स्कॉलर्स ऑन शिया सुन्नी यूनिटी, अर्ज रिलीजियस स्कॉलर्स एंड इमाम्स टू हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिटी एंड ब्रदरहुड। जी आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसमें ये खबर शाया हुई है, आयुष्मान भारत, मोदी हुकूमत का 60% हिंदुस्तानियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का मंसूबा, इस स्कीम को शुरू करने और इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास। मेरे पास भी एक आखिरी उर्दू रोजनामा, इससे खबर है करगिल विजय दिवस, वजीर आजम मोदी 25 जुलाई को द्रास पहुंचेंगे, 26 जुलाई को वॉर मेमोरियल में फौजियों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जी हमारा ये तो थी अखबार की सुर्खियां। हम आज बात कर रहे हैं अफरोज़ा बानो साहिबा से, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट की। मैम, रेवेन्यू से मुतालिक जैसे कि हमने कहा कि सवालात, एक तो ये रेवेन्यू लिटरेसी हम में क्यों नहीं है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, और जो ज़मीन की ये जो हम कागजात पे देखते हैं, कभी लिखा होता है गैर मालिकी, कभी लिखा होता है आबी अव्वल, कभी लिखा होता है तो इसको समझने के लिए या आपका महकमा क्या कर रहा है कोशिश कि ये लिटरेसी लोगों में थोड़ा सा बढ़ जाए और वो भी अवेयर हों कि कौन सी ज़मीन लेने के काबिल है, कौन सी नहीं है, तो इसमें आप बताएं कि क्या है? जो आप पहले मैं ये कहूँगी कि रेवेन्यू के हवाले से जो आपने बात की कि नहीं समझ आता है, टेक्निकल है बहुत रेवेन्यू। यानी ऐसा नहीं है कि उर्दू में लिखा हुआ है तो आपको समझ आएगा। जैसे आपको पता हो, आप भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है हर डिपार्टमेंट की, तो उर्दू भी क्योंकि टेक्निकल है तो उस वजह से, और फिर जो लैंग्वेज पहले लिखी जाती थी, जो पटवारियों की ज़बान होती थी, उनके सिवाय आम लोगों के लिए, इसके बावजूद भी कि अगर आपने मास्टर्स भी किया उर्दू में आप नहीं समझ पाएंगे, आप अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, टेक्निकल है बहुत। और दूसरी ये कि इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जैसे आप पहले जी यूँ होता था कि आपका जो भी कुल असासा होता था वो पटवारी के उस थैले में बंद होता था, उसकी लाल किताब में होता था, आपको कुछ नहीं पता होता था और आप सोच भी नहीं सकते थे पटवारी से बेअदबी करने का कि पता नहीं आगे प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है। तो एक बड़ा जो तारीखी इकदाम हुआ, गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक डोमेन में लाया। यानी आज की डेट में इतना तो है कि आप ऑनलाइन LRS लैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन हमारा पोर्टल है, आप एक्सप्लोर करें, अपना खसरा नंबर, कीवर्ड नंबर दें, आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच प्रॉपर्टी यू होल्ड एंड क्या क्या हिस्सेदारी हैं। जैसे आपका एक खानदान है, आप फिर उस खानदान में कितने लोग हैं और कुल कितनी प्रॉपर्टी बनती है। आज की डेट में तो ये है, ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, लेकिन रेवेन्यू से अभी भी लोगों को बहुत लाइल्मी है, बहुत बेखबरी है। मेरी इस्तदा रहेगी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, क्या अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में कि देखिए इस मिट्टी से बड़ी वाबस्तगी है, हम इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में ज़मीन की बड़ी अहमियत है। और जाहिर सी बात है, आप जन्नत का भी तस्वर करते हैं तो ठिकाने का तस्वर करते हैं, तो आप हर कोई एक ठिकाना बनाना चाहता है, और ठिकाना बनाने के लिए एक पार्सल ऑफ लैंड यू नीड, बट बिफोर यू परचेज दैट पार्सल ऑफ लैंड काइंडली गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पार्सल ऑफ लैंड। एंड रेवेन्यू में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जितना रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है उतना स्पॉट इंपॉर्टेंट होता है। बारहा आपके कागज तो क्लियर होंगे, कागजों में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्पॉट पे पोजीशन उस बंदे के नाम की नहीं हो सकती,
بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسس، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لٹیگیشنز ہو سکتے ہیں. میں کوئی ایگزامپل دوں کہ ایک بندے نے ایک مکان خریدا، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ کاغذ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اس بندے عمار صاحب کے نام کی زمین ہے، مکان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمار صاحب نے آپ کو یہ بتایا نہیں کہ انہوں نے یہ بینک کو لون دے کے ہوا ہے، مارٹیگیجڈ ہے. آپ کو پراپرٹی خرید لیتے ہیں، اس کے نام کا لون ہوتا ہے، وہ بندہ چکاتا نہیں ہے اور فائنلی وہ پراپرٹی سیز ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی اہمیت رکھنا، باخبری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب آپ وین ایور یو آر انٹینڈنگ ٹو پرچیز سم تھنگ، کائنڈلی کنسرن دا ریونیو آفیشلز. ایک اور تاریخی جو اقدام لیا گورنمنٹ نے، ہمارے جو فائنینشیل کمشنر ریونیو ہے، ایک اپریشیبل یہ ہے کہ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں کمیٹی بنائی. ڈسٹرکٹ لیول ایک کمیٹی ہے کہ اف یو آر انٹینڈنگ ٹو پرچیز اینی کائنڈ آف پراپرٹی، وہ کمیٹی آپ کو اویئر کرے گی کہ وہاں کی اسٹیمپ ڈیوٹی کیا ہے، وہاں کا رجسٹریشن فیس کیا ہے، اور کس طرح کی قسم زمین ہے، کیا وہاں کنسٹرکشن الاؤڈ ہے، اور اگر کنسٹرکشن ویئر یو ول گیٹ آل دا انفارمیشن. لیکن میں آپ سے استدا کروں گی کہ آپ یہ عام لوگوں تک پہنچائیں انفارمیشن کہ ہے آج کی لیول میں ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ کمیٹیز اویلیبل ہیں، تو جب بھی آپ چاہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی چیزوں کے لیے میں نے آپ سے جیسے کہا کہ میں سب رجسٹرار بھی ہوں، رجسٹریشن جیسے سیل ڈیڈز کرنی ہوتی ہے، مارٹیگیج رکھنا، یہ سب میں کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اپنی چیزوں کے، آپ انویسٹ تو کرتے ہیں لاکھوں کا، کروڑوں کا بھی، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے آفس جانے کے لیے. ہمارے اندر وہ پیشنس نہیں ہے، ہمارا گھنٹہ تصدیق ایگزیکٹلی وہ نہیں. ہم کسی اور کے اپنا کل اثاثہ ہم کسی اور کو سونپ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بدلے آپ ایکٹ کریں. جب ہم سیل ڈیڈز ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم پوچھ لیتے ہیں بیچنے والے سے کہ بھئی آپ بیچ رہے ہیں اور کیا آپ نے پورا پیسہ لیا، اور خریدنے والے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے زمین دیکھی ہوئی ہے، آپ نے قبضہ لیا ہوا ہے. دیر آر سو مینی انسٹانسز. ہم نے پوچھا، ہماری باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ چلتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں میں لٹیگیشنز بہت ہوتے ہیں. سو وی ٹیک کیئر آف دیٹ ایسپیکٹ. پھر 10-15 دن کے بعد، میں اس سے پہلے سب رجسٹرار گاندربل تھی، میں ریممبر ایک بزرگ سا آدمی تھا، اس نے سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کری کہ میں نے سارے پیسے لیے. اور اس کے بعد پتا چلا وہ رو کے آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے وہ چیکس، انہوں نے تب کہا کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں، بٹ میں نے کہا آپ کا باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. آپ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر وہ جو ہوتا ہے نا کہ آؤٹ آف ٹرن جا کے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھر اس بندے کو بلانا، اس کی مدد کرنا، بٹ اٹس ناٹ ایوری ٹائم پاسبل. لیگلی آپ کہہ چکے ہیں، آپ اپنا کنسرن دے چکے ہیں، تو لوگوں کا اویئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس معاملے میں کہ اگر آپ کہیں اپنی پراپرٹی انویسٹ کرتے ہیں، ریونیو اتھارٹیز کو کنسلٹ کریں کہ کس طرح کی قسمیں، جیسے انہوں نے آبی اول کہا، غیر ممکن بنجر ہوتا ہے، بیدزار ہوتا ہے، آبی اول، اور ایک ہماری قسم زمین ہے آب باغی ہوتا ہے، باغ خشکی ہوتا ہے، بجر قدیم ہوتا ہے، تو آبادی دہ ہوتا ہے. تو آپ پراپرٹی خریدتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. کاسٹ چرائی ہوتا ہے، کاسٹ چرائی والی زمین وہ زمین ہے جو آپ نہیں بیچ سکتے. اٹس اے کامن لینڈ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. ارلیئر یہ ہوتا تھا کہ اس کو پیسچر کے لیے نا رکھا جاتا تھا لوگوں کے لیے، یا کامن کاز کے لیے. کاسٹ چرائی سرکار ایک کالم ہوتا ہے جہاں جیسے کھانے ملکیت ایک کالم ہوتا ہے، پھر آگے کاشتکاری لکھی ہوتی ہے. جہاں سرکار لکھا ہوتا ہے تو مطلب ہی ہے سرکار کا، گورنمنٹ کی. ہاں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ میرے لیے آپ زمین خریدے. کوئی بیٹھا ہے امریکہ میں، کوئی کہیں بیٹھا ہے کسی بھی پروفیشن سے، کسی کو پیسے دے کے آپ میرے لیے زمین خرید، وداؤٹ بادرنگ ہمسیلف کہ یہ جو خرید رہا ہے یہ کیا خرید رہا ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی کہ وہ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے، تو نقل حاضر یہ کہاں سمجھ آئے گا اس بندے کو، ڈاکٹر ہے انجینئر، وہ کہاں سمجھ آئے گا کہ کس چیز کے لیے. اچھا نیچے اس بندے کا نام بھی لکھا ہوگا، لیکن لکھوایا کیا ہوگا اس نے کہ پٹواری میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھیا اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ زمین کا مجھے کاغذ دے دو، میں اس کو کاغذ دے. دیٹ ڈز ناٹ مین دس لینڈ بلانگس ٹو دا امار. اٹ از ریکویسٹڈ می کہ کائنڈلی ہاں اس کا ایک کاپی دے دیجیے. آپ میرے پاس آئیں گے کہ میم مجھے زمین کی معلومات ہے، مجھے ایک کاپی دے دیجیے. تو میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ امار نے ریکویسٹ کی تھی، میں امار کو ایشو کر لوں ایکسٹرا، دیٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو ہم. اور وہ آگے وہیں جا کے کہتا ہے دیکھیے یہ زمین میری ہے، تو آپ دے دیجیے پیسے. اینڈ یو وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ یو آر پرچیزنگ دیٹ. بڑا کوشش، تو مشتری ہوشیار باش بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب رکھنا ضروری ہے. ایک عام انسان جس کو زمین لینی ہے تو اس کو ان چیزوں میں دھیان تھا، مطلب جس کو ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے بولا کہ بہت ٹیکنیکل ہے، ان چیزوں کے بارے میں شاید جیسے آپ نے ان سب چیزوں ہمیں بھی نہیں پتا ہے. جی جی بالکل. کون کون سی پیرامیٹرز ہیں جس کو دیکھنے ہیں کہ یہ زمین جو ہے لیگل ہے؟ جیسے کہیں پہ لوگوں نے زمین لی ہوئی ہے اور آج ان کو بتایا جاتا ہے کہ پلان میں نہیں ہے، پلان میں لانگ سپیسز ہیں، یہ گرین زون ہے، یہ والا بیلٹ ہے.
بیسک پیرامیٹرز کیا کیا دھیان جب آپ زمین خرید رہے ہوں تو یہ دیکھیں آپ کہاں جیسے اگر آپ ڈسٹرکٹ بڈگام کی بات کریں کون سا ایریا ہے جو سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت آتا ہے, کون سا ایریا ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بڈگام کے تحت آتا ہے, ڈاؤن پلاننگ کے تحت آتا ہے. پہلی بات یہ دیکھیے اگر آپ کہیں اپنا انویسٹ کر رہے ہیں تھوڑے سے ایفرٹس تو لگانے ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی پیشنس نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا رجسٹریشن کے دن ہوتا ہے ہمارا کوئی 42 سلاٹس ہوتے ہیں اور ایک رجسٹریشن میں آن این ایوریج آپ کو 5 سے 7 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, 8 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, بٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ. ظاہر سی بات ہے اگر آپ 42 انٹو 4 ہی لوگ کریں, یوزلی 6 لوگ ہوتے ہیں, کبھی 7 بھی ہوتے ہیں, کبھی 12 بھی ہوتے ہیں, کبھی 15 تک بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم کتنے لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے ہمیں پورا دن, اس میں تو پروسیس میں لگے. اچھا ہم نے ایک ٹائم دیا ہوتا ہے سلاٹس, آپ خود ہی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, پھر آپ کا ٹائم دیا جاتا ہے. پیپل اگنور دیٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ زمین کہاں خرید رہے ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی کون ہے. اینڈ پہلا کام جو ہے آپ ریونیو اتھارٹیز کو کنسلٹ کریں. اٹس مائی ہینڈ فولڈ ریکویسٹ, پہلے ریونیو اتھارٹی سے آپ کنسلٹ کریں کہ کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں کاغذوں میں, لیکن ان کے اور مسئلے ہوتے ہیں, لٹیگیشن چل رہا ہوتا ہے. کہاں پتا ہوگا عام آدمی کو کہ اس کا کیس جو ہے ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن ہم نے لکھا ہوتا ہے اپنے جمع بندی میں کہ بھیا یہ سب جو ہے وہاں یہ ریکارڈ باقاعدہ پتا کرائیں تو پتا چل سکتا ہے. دیکھیں آپ 2 بھائی ہیں, آپ کی ایک پراپرٹی ہے, کامن پراپرٹی, ایک بھائی بیچنا چاہ رہا ہے لیکن دوسرے بھائی کو اعتراض ہے, وہ ہائی کورٹ چلا گیا, وہ لوور کورٹ میں چلا گیا, تو ہمیں ایک آرڈر جاتا ہے, یہ سب جوڈس مسئلہ ہم باقاعدہ انٹری کرتے ہیں اپنے رجسٹری میں کہ یہ سب متنازع ہے. تو یہ کہاں پتا چلے گا جب آپ سورس کے پاس ہی نہیں جا رہے ہیں کہیں اور, یعنی آپ ہر وہ کام تو کر رہے ہیں, پیسہ جمع کر رہے ہیں, آپ باقی چیزیں کر رہے ہیں, لیکن جس چیز سے جس آرگنائزیشن سے آپ نے مل اس سے آپ مل ہی نہیں رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہو گیا کہ آپ زمین لے رہے ہیں اور زمین لینے سے پہلے آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں گے. دوسرا ہے کہ آپ کے پاس کوئی زمین ہے, اب آپ چاہ رہے ہیں اس کا استعمال میں کس طرح سے کروں. کچھ لوگ اس کو کمرشلی یوز کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اپنی زمین پہ کوئی فارم وغیرہ کوئی بھی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جو میرے پاس زمین ہے اس کا میں استعمال کیسے کروں, وہ جاننے کے لیے کیا پروسیس ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں عمر صاحب, ایک قسم زمین ہے آبادی دہ, یعنی دیٹس اے ریزیڈینشیل ایریا. ٹھیک ہے, آپ اس میں کچھ آبادی دہ, جی آبادی دہ, تو اس میں آپ ریزیڈینشیل پرپز کے لیے ہوتا ہے. اب ابھی اول جو آپ نے ابھی کہا دیٹس این ایگریکلچر لینڈ, یا ابھی باغ جو آپ کہیں وہ دیٹس این ایگریکلچر لینڈ. ادر دین آبادی دے, کائنڈلی ریمبر دس تھنگ, ادر دین آبادی دے ایوری کائنڈ آف لینڈ از این ایگریکلچر لینڈ, ریگارڈلیس اگر یہ بنجر قدیم ہے. 12 ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میم یہ بنجر قدیم ہے. بنجر قدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے عرصے سے اس میں کلٹیویشن نہیں کرا ہے, بٹ یہ کلٹیویشن کے لائق ہے. ٹھیک ہے, تو ادر دین آبادی ایوری کائنڈ آف لینڈ از ایگریکلچر لینڈ. پہلی وضاحت یہ. دوسری وضاحت یہ کہ اگر آپ نے ایگریکلچر سے اس کو نان ایگریکلچر, جیسے آپ نے کہا کمرشل پیٹرول پمپ ہو گیا, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو گئی, ہاں, تو آپ نے باقاعدہ ایک CLU کرانا ہے, چینج آف لینڈ یوز. ٹھیک ہے, تو آپ کو باقاعدہ اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اس کی ایک مخصوص فیس ہوتی ہے, وہ آپ جمع کریں. اور کچھ ہم چیزوں کے لیے, جیسے اگر آپ پیٹرول پمپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. چاہے برک لین بنانا چاہتے ہیں, اس سے اثر تو نہیں پڑتا. تو وی انروپ ایوری ڈپارٹمنٹ, فرام ہارٹیکلچر ٹو R&B ٹو PMJ, ایوری ڈپارٹمنٹ, پولوشن کا ایوری ڈپارٹمنٹ, ہم ان کو روپن کرتے ہیں. ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد, جہاں ہمارے پاس اپلیکیشنیں آئی ہوتی ہیں, اور ہر 15 دن میں ہم وہ اپلیکیشنیں ڈسپوز آف کرتے ہیں, سینگ دا کمنٹس آف دا ڈپارٹمنٹ. اگر کہیں بھی ہمیں اعتراض آتا ہے, جیسے آپ ہوٹل بنانا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کے لیے آپ کو CLU کرانا مینڈیٹری ہے, فرسٹ آپ CLU کرائیں. جی بالکل, بہت شکریہ اس جواب کے لیے. ہمارے ساتھ ایک وضاحت رہے گی, آپ نے کہا تھا فارم وغیرہ کے لیے, ایگریکلچر ایکٹیویٹی, اس میں ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ وضاحتیں تو اور چاہیں گے آپ سے, لیکن ابھی پینل سے انسٹرکشن مل رہی کہ ایک اور وقفے کے لیے رکھنا ہے. اب جو ہی یہ انسٹرکشن آئی تو آپ نے کہا کہ آپ کی جو پسندیدہ شاعرہ ہیں وہ پروین شاکر جی ہیں. تو ہے نا, یہ شاعر کسی بھی موضوع کو زیر بحث لائے بغیر نہیں رہتے, بات میں سے بات نکالتے. ان کا ایک شعر ہے کہ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے. تو یہ خاک سے جو نسبت ہے ہم سب کو ہی ہے, لیکن یہ جو اس زمین سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں ذرا آگے ہی کم ہے, اسی نسبت سے ہم آج بات بھی کر رہے ہیں. ناظرین محترم, یہ باتیں جو ہیں جاری رہیں گی, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے.
اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. آج ہمارے مہمان ہیں افروزہ بانو صاحبہ، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ڈسٹرکٹ بڈگام. میم، ہم آپ سے بات کر رہے تھے ریکارڈز کے بارے میں. اب سیل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ جو ایریاز ہیں ان میں جو ریٹ ہیں وہ گورنمنٹ ہی ریگولیٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ اب مارکیٹ میں فلکچویشنز اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اس میں کیا عمل دخل رہتا ہے آپ کا؟ کیا آپ اس ریٹس کو ریگولیٹ کرتے ہیں یا جو پریویلنگ ریٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں وہی چلتا ہے؟ اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹس ہوتی ہیں ہماری. گورنمنٹ ہر سال ایک ریٹ دیتی ہے ہر کسی زمین کی، جیسے آبی اول کی الگ سے ہوگی، آبی باغ کی الگ سے ہوگی، آبادی دے کی الگ سے، یہ سارا نوٹیفائی ہوتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی دیر از آلویز ڈفرنس بٹوین دا اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹ اینڈ دا مارکیٹ ویلو. اٹ ڈپینڈس بٹ آپ جب خرید رہے ہیں تو دیکھیں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹ بھی کتنا ہے اور اس سے کتنا فلکچویٹ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ نے اب اس کو اپنا بزنس بھی بنایا ہوا ہے، تو ایک بہت زیادہ مارجن رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے. تو جب آپ خرید رہے ہوں تو دیکھیں کہ اس ایریا میں پریویلنٹ اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹ کیا ہے اور کتنا پلس کیا جا سکتا ہے، کتنا فلکچویٹ ہو سکتا ہے. یعنی 40 لاکھ ہمارا اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹ ہے اور آپ 2.5 کروڑ کا خرید رہے ہیں. اٹس ہیل آف ڈفرینس نا. اتنا میں پھر سے وہی ریٹریٹ کروں گی اپنی بات. اس میں عام انسان کر کیا سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جب اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹ آپ نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو 2.5 کروڑ کی بک رہی ہے زمین، تو آپ کو تو پتا چلنا چاہیے نا کہ بیچ والا کتنا اپنا مارجن رکھ رہا ہے. آپ ڈائریکٹلی جو بیچ رہا ہے اس سے بھی بات کر سکتے ہیں، یا ظاہر سی بات ہے مارکیٹ ویلیو کا میں بتاؤں کہ اتنا ریگولیٹ نہیں کرتی ہے گورنمنٹ، کیونکہ ذاتی پرائیویٹ سا ایک وہ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اتنا بھی نہ ہو اس طرح کی ہمارے پاس آ کے ہم ان کو بتا دیں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی ریٹ اتنا ہے، اور اگر وہ کسی طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی بھی سوسائٹی کے لیے، تو وی کین فیسیلیٹیٹ ایون. ہم اپنی ریونیو ایجنسیز کے تھرو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا، زمیندار سے براہ راست لینے وہ دلوا دیں، تو اس طرح کی چیزیں. اچھا میم، یہ جو پرچیز سیل وغیرہ یہ جو بھی معاملات ہیں، اس میں بہت ساری لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے اپنی زندگی میں، کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ سیف انویسٹمنٹ لوگوں کو زمین لگتی ہے. یہ ڈاکٹر کامک آرٹسٹ بنان، یہ ڈاکٹرس تہ زمین ہون، یہ انجینئرس تہ زمین ہون، بینک مینیجرس تہ زمین ہون. یہ ساری یہ تہ کینژھا جمع پونجی آسہ 10 لچھ 20 لچھ، تم دپان کن جائے ہمو لینڈ پارسل، سیف سون گھرس مز تھاون چھن سیف کی، یا کیش گھرس مز تھاون چھن سیف کی. یہ اکھ سیف انویسٹمنٹ. مگر اتھی معصوم اکھ انوسنٹ نفر یلی گژھان چھ انویسٹمنٹ کرنے، ام سورے آسان یہ جمع کورمت تنکا پتہ اخ فراڈ تمس سمکھان یا چیٹ گژھان سہ کن جائے، تو یہ سورے ضائع گژھان. سہ پتہ آسان زندگی پنہ کوسان کہ مے کیازِ کری کام. یس یہ تبدیلی آئی تہندس ڈپارٹمنٹس مز کہ رجسٹری چھ گژھان تہندس آفسس مز، یا یم ریکارڈس اس باضابطہ پٲٹھۍ آن لائن، امہ سۭتۍ یس یہ تبدیلی آئی، یا یس تُہۍ وۄنۍ پنن پٲٹھۍ کوشش چھِو کران یم لینڈ کلیشز چھ آسان یمن کتھ کٔنۍ کروکھ رِزالو، کیا چھ اتھ مز پیش رفت تہندِ ڈپارٹمنٹ؟ میں پھر سے عرض کروں گی، جب آپ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوگ انویسٹ تو کرتے ہیں لیکن کچھ کوشچنس نہیں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر انجینئر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں بٹ دین دے ڈونٹ سی دا ریکارڈس، اور وہ کسی بھی کوئی بندہ ہے جو کہیں کا خرید فروخت میں اس کا انوالومنٹ ہے تو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں ساری چیزیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ تاریخ اقدام ہے، کہیں سے بھی اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھیا یہ زمین میری ہے، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری زمین ہے آپ یہ لے لیں. تو پہلی چیز جو میں نے کہا ریکارڈ آن لائن اویلیبل ہے. یہ ایک تاریخی کوئی عام بات نہیں. پہلے تو آپ کو پٹواری کے پاس جانا تھا، پھر اس کے مزاج پہ منحصر تھا آپ کو دے نہ دے. اب آن لائن ہے. اف somebody is telling you کہ میری زمین ہے، آپ پہلی بات پوچھیں کہ بھیا کاغذ دے دیں، آپ وہی کاغذ آن لائن فل کر لیں، اور آپ کو یہ شروعات سے ہے، یعنی 67 سے جمع بندی لے لیں، 50 کی جمع بندی لے لیں، ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. کہ اگر عمار صاحب کے پاس زمین ہے، ہی ہیز اوننگ اے پارسل، ان کو کیسے ڈیوالو ہوا ہے، یہ ان کے والد نے خریدا تھا یا ان کا وراثتی تھا، یو کین گیٹ آل دس انفارمیشن. سو دیٹس اویلیبل. دا اونلی تھنگ از یو نیڈ ایفرٹس. اب آپ اپنی، میں نے وہی کہا نا، مشتری ہوشیار باش بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ مثالیں ہیں جو لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے اور آپ نے اس کو سالو کر کے دیا؟ بہت زیادہ مثالیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ
जब मैं सब रजिस्ट्रार गांधरबल भी थी, तो एक दिन रजिस्ट्रेशन हो रही थी, एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा मेरे अपनी यूजुअली हम बेटियों को सोना देते हैं, और सोने के बाद जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट, यहाँ एक थोड़ा सा मैं डाइवर्जन दूं इस चीज को, कि हम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जमीनों पे करते हैं, और वो एक स्टैटिक चीज होती है हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर इस इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की न सलाहियत है, न शऊर है, न सोच है कि हम कोई ऐसा इदारा बनाए जहां और लोगों को भी रोजगार मिले। वो चीजें हमारा कुछ है ही हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, कि किसी चीज का चलन चला तो चला। एक वक्त में अगर आप देखें, मेरे नाना बहुत बड़े जमींदार हैं, उनकी कई जमीनें थी पुराने जमाने में। आई डोंट नो वेदर यू हैव दिस कांसेप्ट, चर्च पर जमीन, तो उन्होंने जो पहले जमाने ये भी होता है जो सड़क के नजदीक जमीन थी ना, पीपल वुड नॉट प्रेफर दैट। मेरे नाना ने जो उनकी वो प्राइम जमीन थी सचबल में वो कमर्शियल एरिया है आजकल, तो पहले जमाने में, एक जमाने में अहमियत नहीं थी इस चीज की। सडनली एक ट्रेंड चला बीच में जमीनें खरीदने का, पीपल फील कि भाई सोना चोरी हो जाता है, बाकी चीजें जमीन लेंगे। व्हाई डोंट वी थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन सम प्रोग्रेसिवली, जहां दूसरों को भी रोजगार मिले। तुम जमीन रिट्रीव करें सजदाज पर? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, वो पुराने जमाने में मुरवतें बहुत थी, मुरावतें बहुत थी, तब मेटीरियलिस्टिक अप्रोच ऐसा नहीं था, तब अंदाज आज ऐसा नहीं है कि वो मर ही गया। आज के दौर में भी आपको बहुत बामुरवत लोग मिलेंगे, बहुत हसास लोग मिलेंगे। तो पहले मेरी इस्तदा यही रहेगी कि कहें कि लोगों को कि लैंड इज नॉट द ओनली इन्वेस्टमेंट, और आप जमीन खरीदते हैं, मैं मान लेती हूँ कि 4 साल के बाद उस जमीन में चले लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का मुनाफा हो जाता है, बट आप बाकी पैरामीटर्स भी तो देखें। यही अगर आप कहीं और जो आपकी सोसाइटी में, हमारे कश्मीर में एक मसला भी, हर कोई सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं। अगर आप हमारे यूथ को देखें, आई रिमेंबर आई वाज वीडियो वंस, मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा मेरे मास्टर्स की उर्दू में, क्योंकि उर्दू से आपकी वाबस्ती रही है कहीं ना कहीं। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? एंड देन ही सेड बस ऑपरेशन थिएटर का कुछ, मैं कहा फॉर व्हाट सेक, कहा तुम लिटरेचर के बंदे और कहा तुम्हें डिप्लोमा करना है ऑपरेशन थिएटर में? इसका कोई एक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकारी नौकरी के बगैर भी अपॉर्चुनिटी से बहुत मौके हैं, और जमीन खरीदने के बगैर भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती है, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाती है जो हमारे समाज को, मुझे बताएं, जो आज के अमीर लोग हैं, आप बिल गेट्स को ले रहे हैं, अंबानी, किसी, अगर इन्होंने यही सोचा होता कि हम जमीनें खरीदेंगे और फिर वो जमीनें बेकार रहेंगी, क्या दुनिया इतनी तरक्की करती है? सो इंफरादी सोच अच्छी बात है, पहला जो मुनाफा होगा आपको ही मिलेगा, लेकिन आपके साथ साथ समाज का भी इज्तिमाई सोच की ज्यादा जरूरत है। अब आप कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर लोग ऐसे वेंचर्स को एस्टैब्लिश करें जहां खुद के लिए तो आप कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 लोगों को और भी एंगेज करते हैं, या एक लैंड पार्सल है आपके पास, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना आपने खोल के 10 लोगों को फायदा पहुंचाया, मुझे लगता है यही असल इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं ना कि बेहतरीन हाथ है जो इस पोजीशन से ज्यादा इस पोजीशन है, आप लेने से ज्यादा देने वाला हाथ, और जब आप देने वाला हाथ बनते हैं ना, वो जो कंटेंट और खुशी होती है उसकी कोई इंतहा नहीं होती। अब आपने कहा कि लैंड के कुछ इश्यूज हैं, तो एक बंदा मेरे पास आया, मैंने अपनी बेटी का सोना बेचा था, तो जमीन ली थी, बट जमीन डिस्प्यूटेड है, उसमें नहीं, 2 भाई थे, उनका डिस्प्यूट था, उसको नहीं पता था। अब बेटी को सोना बेचा हुआ था, बाप ने बेचा हुआ था, तो फिर वो ससुरालियों का आप समझ ही सकते हैं। सो एज सब रजिस्ट्रार आई वाज नॉट हैविंग एनी रोल टू इंटरवीन इन दैट, बट देन आई इंटरवीन था। तो हमने उस बंदे को बुलाया जिसके थ्रू वो चीजें हुई थी, भाई हमने कहा ये सॉर्ट आउट करना है, आगे से तेरी रजिस्ट्रियां यहाँ नहीं होंगी, इफ यू वांट की रजिस्ट्रियां तुम्हारी हो, तुम्हारे कागजात ठीक है, मेक श्योर कि, और वो डिस्प्यूट हल हो गया। एंड यू नो ही केम टू मी एंड ही सेड कि वो जो कुछ चीजें होती हैं जो आपके साथ हैं, इट विल गो विद मी। देयर वाज वन पर्सन जिसकी जमीन जो चली गई थी, रेलवे में चली गई थी, उसकी 2 जगह जमीन थी, जो रेलवे में चली गई थी वो रेलवे के नाम नहीं हुई थी, लेकिन जहां उसका घर बना हुआ था वो रेलवे चली हो गई थी, किसी भी गलती की वजह से, रॉन्ग एंट्री की वजह से। सो ही केम कि कहा जहाँ मेरा घर है, तो वहाँ वो किसी रेलवे के नाम है, जो रेलवे को मैंने एक्चुअली दी वो रेलवे के नाम तो है ही, तो ऐसे वाले इश्यूज हो जाते हैं। एंड आई सॉल्व दैट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन ही गिफ्टेड मी अ बुक, ही सेड आई बिलीव यू आर इंटेंडिंग टू गो इन हज, दिस इज द। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे एक बच्ची हमारे पास आई, कश्मीर में एक ये भी ट्रेंड है, वी आर गवर्नमेंट बाय शरिया लॉ, लेकिन बहुत अरसे तक हमारे यहाँ था जहाँ कस्टमरी लॉ चलता था, बहनों को उनका हिस्सा नहीं जाता, जायज हिस्सा नहीं। अब भी दिक्कत होती है हमें, अभी भी दुखता है हमें। तो 4 बहनें हैं और उनके 2 भाई हैं। 4 बहनों में से 3 बाहर बैरूनी खाना उनकी शादी हुई, एक वही घर पे रुकी हुई है। तो उनका क्या है, और 3 बहनों का
حصہ کھایا ہوا ہے. تو پھر اور وہ جو ہے دماغ سے مجھے لگے کہ اتنے طاقتور سوچنے، ان کی چھوٹی سی بچی ہے تو وہ میرے پاس آئی تو پھر اس نے مجھے اپنا مسئلہ سمجھایا. کہا میرے والدین جو یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، سوچ سے بھی اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے. میں لوگوں کے گھر برتن مانجنے جاتی ہوں، ایک یہی پیچ آف لینڈ ہمیں مل جاتا. اینڈ دین آئی انٹروینڈ. میں نے اپنا پورا جو ریونیو کا عملہ ہے وہی لایا، ریکارڈ چیک کروایا اور ان سب کو بلایا. اینڈ پھر میں نے ڈائریکٹڈ دیم کہ بھیا اس کو پوزیشن ملنی چاہیے اور ایک ہفتے کے اندر. اٹس ناٹ ایوری ٹائم دا لا، اٹس ایوری ٹائم آپ کبھی کبھی وائز بھی بن جاتے ہیں کہ بھیا کیا کہتا ہے. ہاں تو میں نے ایک فیملی کو ایسے ہی سمجھا. میں نے کہا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے گھر کے معاملات یہاں فورم میں ڈسکس ہو رہے ہیں؟ میں کون ہوں آپ کی؟ آئی ایم نوبڈی ٹو یو. یہ ایک خاندان کا تقدس اور وقار ختم ہو جاتا ہے. سو جب آپ آفیسر ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ایک ماں باپ کی شکل سے ہوتا ہے، ریگارڈلیس وہ 90 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، پاس وہ پاور آف انفلوئنس ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دن میرے پاس ایک بندہ ہے، میں نے کہا بابا یہ میرے جو ڈومین ہے سب آپ کے. ہاں میں نے کہا آپ کے ایس ڈی ایم میرے اختیار میں بھی ہے، بٹ آپ کے ایس ڈی ایم ہم نے بیٹھے. اس نے کہا میرے ماں باپ تو آپ ہے بابل شخص خیال دل کس کرا. اینڈ وی انٹروینڈ الحمدللہ. سو میں نے کہا نا جب آپ ریونیو میں ہوتے ہیں نا، آپ کا ایک ولنریبل سیکشن سے کسی کی زمین چلی گئی ہوتی ہے، کسی کی زمین کے کاغذ، ایک سیٹلمنٹ ہوتا ہے جہاں زمینوں کو ماپا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کس کی کتنی زمین، اور پھر اس کی انٹری ہوتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس سیٹلمنٹ میں غلطی ہوئی ہوتی ہے وداؤٹ دا فالٹ آف دا پرسن جس کی وہ ہوتی ہے، پھر اس کو اس میں گھسنا پڑتا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا. تو جب آپ ریونیو، آپ کو ایک حساس دل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بٹ ایٹ ٹائم آپ کو ٹف ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی اے کمبینیشن ٹفنس، حساسیت اور ظاہر سی بات ہے نالج. اگر ریونیو آپ خود نہیں جانتے ہیں، if you are dependent on your پٹواری اور your تحصیلدار، so it will be disastrous for you. میم اور ایک شکایت ہے لوگوں کی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زمینیں کہیں پہ لی ہیں، جیسے ان کے پیپرز ہیں، ان کا کھاتا یا خزانہ نمبر جو بھی ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ ہیں، جگہ اے پہ ہیں، لیکن جو پراپرٹی ہیں وہ جگہ بی پہ ہیں. پوزیشن انہوں نے اے جگہ پہ لیا ہوا ہے لیکن پیپرز بی جگہ پہ. ایڈورس پوزیشن کہتے ہیں. دیٹس وائی میں نے وہی کہا نا، ویجیلنٹ نہیں ہیں ہم لوگ، اس کو ایڈورس پوزیشن کہتے ہیں. آپ نے جب زمین لی ہو تو آپ دیکھیں اس کا ایک شجر کارڈ بنتا ہے، اس کی خاکہ دستی بنتا ہے. نہیں دیکھتے ہیں لوگ. میں نے کہا نا بارہ پتہ بھی نہیں ہوتا. جب میں پوچھتی آپ نے کس سے خریدا ذرا نام بتائیں مجھے، وہ دیکھ رہا ہوتا جی آپ کا کیا نام ہے. گاڈ سیک اگر آپ کو نہیں پتا آپ خرید کس سے رہے ہیں، آپ اتنا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اس کو ایڈورس پوزیشن کہتے ہیں. بارہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو کاغذ جو دیے گئے ہیں ملکیت کے دیے گئے جو فائنلی، لیکن جو آپ کو قبضہ ہے وہ گھاس چرائی زمین ہے، وہ سرکاری زمین ہے. اور یہ بہت سارے ہمارے ایریاز ہیں جن کے بڑے ایشوز ہیں. تو جب آپ زمین خرید رہے ہو، میں نے وہی تبھی آپ کو کہا کہ ریونیو میں اٹس ناٹ دا ریکارڈ دیٹ میٹرز، اٹس دا اسپاٹ دیٹ میٹرز. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف بوتھ تھنگز. وائل یو پرچیز اے پیچ آف لینڈ، آپ اپنی طرف سے تھوڑا ایفرٹس کرو، اپنے ساتھ کسی کو لے لیں جو دیکھیں کہ بھائی اسپاٹ اور یہ جو ہے ایک ہے جو آپ کا شجر کارڈ کٹا ہے کیا واقعتاً. اچھا ہمارا جو ریکارڈ ہے اب آن لائن اویلیبل ہے. جموں اور سری نگر کے لٹھے جو ہے مساویز، آئی ڈونٹ نو ویدر یو ہیو دس کنسپٹ آف لٹھا اینڈ مساوی، وہ اویلیبل ہے. تو آپ سپر امپوز کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ جو مجھے بیچا جا رہا ہے کیا واقعتاً اٹس اے ریولیوشنری اسٹیپ. ایسے پہلے تو نہیں سمجھ، اس سے آپ کو عام انسان کو لٹھا سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور تو وہ والی چیز جب آپ سپر، آج کل سب ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں تو یہ فیس بک سے ذرا وقت نکال کے دوسرے پلیٹ فارم سے ذرا وقت ذرا اس ٹیکنیکل چیز پہ آپ دھیان دیں. آپ سپر امپوز کریں اور دیکھیں کہ جو آپ لے رہے ہیں کیا واقعتاً وہ وہی. اور یہ ایک مثال نہیں ہے ماجد صاحب، یہ ہزاروں کی مثال ہے. اینڈ دین وی ہیو ٹو سوشل میڈیا کو نکالا. بالکل میرا سوشل میڈیا سے کوئی بھی وابستگی نہیں ہے. اچھا بالکل بھی نہیں. اس سے کیا فائدہ لگا آپ کو؟ آئی بلیو اٹ گیوز یو نیگیٹو انفارمیشن اینڈ ٹو مچ انفارمیشن وچ آئی ڈونٹ نیڈ. ابھی میرا ہم سب کا ایک رول ہے زندگی میں. جیسے میں انتظامیہ سے وابستہ ہوں، آپ کسی اور چیز سے وابستہ ہے، تو ایکسل تو ہونا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کیونکہ میں انتظامیہ سے ہوں تو مجھے ہسٹری پتہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے بہت تھوڑا سا کنٹینٹ، بٹ اٹ گیوز اے لاٹ آف کنٹینٹ. اور آپ کی انرجی، آپ کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارا وقت، ہماری گھڑی بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے. بہت سارے سوالات رہ گئے، رہنے بھی چاہیے تاکہ آپ کو اور مدعو کریں اور آپ سے اور جانیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر. شکریہ بہت. ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام میں آ کر آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے بہت اچھا لگا. پہلی مرتبہ آپ یہاں تشریف لا رہی ہیں، اب یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسا کہ افروزہ میم نے کہا کہ جب بھی اس طرح کے معاملات درپیش ہوں تو متعلقہ ماہرین سے ضرور رابطہ قائم کریں. اور آن لائن بھی اب ریکارڈز دستیاب ہیں، تو آپ فراڈ سے، چیٹ سے بچیں. اور جب آپ کام کر رہے ہیں تو بہت تشخیص کر کے، تجزیہ کر کے، تصدیق کر کے ہی کوئی کام کریں. آج مجھے اور ماجد کو اجازت دیجیے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کی. آپ ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے
गुड मॉर्निंग, जय हिंद के।